آج ہم ایک ایسے پیغمبر کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ اور ان پر کئی ساری ایسی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے ان آزمائشوں کو ایسے پار کیا کہ آج پوری دنیا کے مسلمان ان کے ان آزمائشوں کے واقعات سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ چلیے آئیے آج ہم بھی ان کا ایک خوبصورت سا واقعہ بیان کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اہم بات کہ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز، اسلامک ہسٹری کو پسند کرتے ہیں تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک خوبصورت سا کمنٹ کر دیں۔ چلیے آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اس خوبصورت سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو عطا کی نیک راہ اور ہم خوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ معزز اور پیارے پیغمبر تھے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے، وہاں کے تمام لوگ الگ الگ چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی کہ یہ چمکنے والے ستارے اور چاند اور سورج تمہارے معبود بننے کے لائق نہیں، اور نہ ہی انہیں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے۔ یہ کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہوتے ہیں، یہ کسی کے حکم کے تابع ہیں، یعنی ان کے بنانے والا کوئی اور ہے جو اصل خالق اور مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خالق و مالک ہے جو ہمارے ظاہری اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور وہی باقی رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے، اور باقی سب چیزوں کو زوال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے یہ بات واضح کروائی کہ ستارے عبادت کے لائق نہیں، پھر چاند کی بات کی جو ستارے سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے، پھر اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے سورج کی بات کی جو ان سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے، کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ تمہارا خالق اور مالک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز بھی یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اور اپنی قوم کو ہمیشہ دعوتیں دیتے رہتے تھے، اور وہ لوگ ہمیشہ ان کی دعوت کا انکار کرتے رہتے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ تہوار بنانے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں گئے، اور ان کے ہمراہ ان کے والد بھی تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور اس تہوار کو منائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا اور رک گئے۔ جب تمام کے تمام لوگ تہوار منانے کے لیے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کے کمروں میں داخل ہو گئے، جہاں پر ان کے معبود رکھے ہوئے تھے، یعنی ان کے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سامنے الگ الگ طرح کے فروٹس اور کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ چیزیں دیکھی تو ان سے کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تم لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگ ہلتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور تمام کے تمام بتوں کو کاٹ ڈالا، کسی کی ٹانگ کاٹ ڈالی، کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالا، کسی کا سر کاٹ ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب وہاں کے کافر لوگ، مشرک لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت جو ہے وہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے اور کسی کا سر نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ہمارے بتوں کا انکار کرتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا اور ان سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے یہ کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں، آپ دیکھیں کہ کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کرتے، یہ تو ہل بھی نہیں سکتے، یہ کیسے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم لوگ اس کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ جب یہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تمہارے دکھ تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے، تو پھر تم لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی تم ان کی عبادت کی جانب کیوں مائل ہو جنہیں تم نے پتھر تراش کر اور لکڑی کاٹ کر بنایا ہے، اپنی مرضی کے مطابق تم نے ان کی شکلیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو اور یہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں، پھر تم کیوں ان کو معبود بناتے ہو؟ تمہاری عبادتیں باطل ہیں کیونکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ رب العزت ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا جواب دیتے ہوئے کہا، جیسے کہ اللہ رب العزت سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں، وہ بولے کہ اس کے لیے ایک الاؤ بھڑکاؤ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ مکر کرنا چاہا اور ہم نے انہیں رسوا کر دیا۔ یہاں قوم جھگڑا اور مناظرہ چھوڑ رہے تھے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پہ غالب آ رہے تھے اور ان کے پاس کوئی حتمی دلیل نہ موجود تھی۔ اب انہوں نے اپنی طاقت دکھانی چاہی تاکہ وہ اپنی بے وقوفی اور سرکشی پر قائم رہ سکیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تدبیر فرمائی، جس کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن ابراہیم پر، اور انہوں نے اس ابراہیم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والوں میں کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جہاں جہاں سے ممکن ہو سکتا تھا لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ کافی عرصے تک وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ وہ لوگ منتیں مانگتے کہ ان میں سے کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی کہ اسے آرام ہوگا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں اکٹھے کر کے لائے گی۔ پھر انہوں نے جب بہت بڑا گڑھا کھودنا شروع کیا اور وہ لکڑیاں اس میں ڈالنا شروع کر دیں، پھر لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور وہ بھڑکنے لگی، شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے اور اس میں سے ایسے چنگھارے ابھرنے لگے کہ پہلے کبھی دیکھے نہ تھے۔ پھر انہوں نے حزن نامی قبیلے کے ایک شخص کی بنائی ہوئی منجیق کے دست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا۔ حزن پہلا شخص تھا جس نے منجیق تیار کی تھی، چنانچہ اللہ نے حزن کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک کے لیے اس میں دھسا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے اور کھینچ کر اس مقام پر پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس وقت دہکتی ہوئی آگ کے پاس لے جایا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ کے لاؤ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے قریب کر دیا اور آگ کے شعلوں میں پھینکا جانے لگا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے۔ میرے لائق کچھ خدمت ہو تو بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ پھر اس کے بعد ہوا کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، یعنی کہ مجھے بچانے والا میرے معبود مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن ابراہیم پر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچائے، اور اگر اللہ تعالیٰ سلامن علی ابراہیم نہ فرماتے تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رسی سے باندھا گیا تھا اس کے جلانے کے سوا آگ نے کسی چیز کو بھی نہیں چھوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر پسینے کے علاوہ کچھ نہ تھا جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ رہے تھے۔ آگ کے اس گڑھے میں جہاں ہر جانب آگ تھی، آپ علیہ السلام اس کے درمیان سرسبز و شاداب باغات میں موجود تھے۔ لوگ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہے تھے مگر اس تک پہنچنے کی قدرت نہ رکھتے تھے اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جانب تشریف لائے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آگ 40 دن تک چلتی رہی تھی۔
جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دن میں نے آگ کے اندر گزارے تھے وہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے اور میں چاہتا تھا کہ یہ دن کبھی بھی ختم نہ ہو۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ نے ضرور اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ہوا کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کئی سارے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں اور ہم آپ کی مدد کریں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہی مجھے پروٹیکٹ کرے گا اور وہی مجھے بچائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنے پیارے حبیب کو بچایا۔ ہم پر بھی جب کوئی مشکل یا پریشانی آئے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی آگ اور اللہ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت فرمایا اور اس کی آگ کے درمیان ایک باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ اتنا بڑا قادر و مطلق ہے جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ تو جب بھی کبھی زندگی میں پریشانی آئے ایک ہی لفظ کہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی بہت ہی زیادہ کام آئے گی۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔